اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا استاد جمشید احمد UPS بہادر پورہ زون راجوار سے ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے آزمائش شرط ہے، جو ہم نے 8ویں جماعت کی اردو کتاب سے لیا ہے۔ تو بچوں شروع کرتے ہیں۔ ایک بوڑھے آدمی نے مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا، اور کسی نہ کسی مرحلے پر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی کسی آزمائش کے وقت ضرور پرکھنے کی کوشش کرنا، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں تجربہ حاصل ہو۔ کچھ دنوں بعد بوڑھا مر گیا، اور بیٹے نے باپ کی باتوں کو آزمانے کے لیے اپنی بیوی اور اپنے قریبی دوست کی آزمائش کا تہیہ کر لیا۔ اس کا دوست بہت ہی چالاک تھا اور مقامی حاکموں کے لیے مخبری جاسوسی کا کام کرتا تھا۔ وہ اس نوجوان کے گھر بھی آیا جایا کرتا تھا اور اس کی بیوی کو بھابی کہہ کر پکارتا تھا۔ ایک روز نوجوان کسی کام سے شہر چلا گیا اور واپسی پر کسائی کی دکان سے سری پائے خرید کر لایا۔ اس نے سوچا کہ اپنے مرحوم باپ کی نصیحتوں کو پرکھنے کے لیے یہ اچھا طریقہ ہے۔ چنانچہ ایک تھیلے میں سری پائے لے کر جب وہ گاؤں واپس پہنچا تو خاصی رات ڈھل چکی تھی۔ اس نے اندھیرے میں گھبرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہا کہ وہ گھر میں روشنی نہ کرے، اور ایک کدال لے کر چپ چاپ آنگن میں ایک گڈھا کھودنے لگا۔ بیوی کی حیرت کو خوف و دہشت میں تبدیل کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے اپنے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے، اور اس کی کھوپڑی کو انتقاماً اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی چپ چاپ گڈھا کھودتی رہی اور نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے تھیلے میں رکھی ہوئی دشمن کی کھوپڑی کو دفن کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر نوجوان تو گہری نیند سو گیا، لیکن اس کی بیوی کو خوف کے مارے ساری رات نیند نہ آ سکی۔ صبح کو نوجوان کہیں کام کرنے کے لیے چلا گیا تو اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا ان کے گھر میں داخل ہوا اور نوجوان کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ نوجوان کی بیوی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ میاں بیوی میں کچھ ناچاکی ہو گئی ہوگی، لیکن یہ بات اسے خلاف معمول محسوس ہوئی، اور اس نے پوچھ ہی لیا کہ بھابی سچ سچ بتائیں کہ کیا بات ہے۔ یہ سننا تھا کہ نوجوان کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس سے التجائیں کرنے لگی کہ بھیا، تم ہی اپنے دوست کو بچا سکتے ہو۔ اس نے کہیں جا کر اپنے کسی پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے اور اس کا سر کاٹ کر لایا ہے، جو رات کے اندھیرے میں ہم دونوں نے گڈھا کھود کر آنگن میں چھپا دیا ہے۔ سرکاری مخبر نے خاتون کو دلاسا دیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اور الٹے پاؤں اپنے دوست کی تلاش میں جا نکلا۔ اتفاق سے کچھ دن پہلے شہر میں قتل کی ایک ایسی واردات ہوئی تھی جہاں کوئی مقتول کا سر کاٹ کر لے گیا تھا۔ مقتول کے وارث کھاتے پیتے لوگ تھے۔ انہوں نے قاتل کا سراغ لگانے والے کو نقد انعام دینے کی منادی کرا دی، اور پولیس بھی قاتل کو تلاش کرنے میں سرگرم تھی۔ ادھر سرکاری مخبر کو جب اس بات کا علم ہوا تو اسے یقین ہو چلا کہ ہو نہ ہو یہ کام اس کے دوست نے کیا ہے۔ دوستی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، یہ بات اس نے کبھی سوچی نہ تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے فرائض، منصبی اور انعام کے لالچ میں پولیس کو خبر کر دی، اور پولیس کے عملے کو لے کر اپنے دوست کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔
راستے میں اس نے اپنے دوست کو گھر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے پولیس کے عملے کو قاتل کی نشاندہی کراتے ہوئے یہ درخواست کی کہ وہ اسے اپنے دوست کا سامنا کرنے کی اذیت سے بچائے رکھے۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف کو چھپ گیا اور پولیس نے نوجوان کو گرفتار کر کے تھانے پہنچا دیا۔ تھانے دار اشتہاری ملزم کو دیکھ کر خوشی سے پھولا نہیں سماتا تھا اور اس نے فوری طور پر تفتیشی عملے کو ملزم سے اقبال جرم کروا کر مقتول کا سر اور آلات قتل وغیرہ برآمد کرنے کا حکم دیا۔ یہ سن کر نوجوان نے، جو کسی طرح بھی قاتل دکھائی نہیں دیتا تھا، تھانے دار سے کہا کہ حضور، آپ میرے ساتھ میرے گھر تشریف لے چلیں، میں آلۂ قتل اور سری پائے دونوں کی نشاندہی کروں گا۔ تھانے دار نوجوان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے گرجا، مذاق کرتے ہو؟ نوجوان نے دل برداشتہ لہجے میں جواب دیا کہ جناب، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، آپ مجھے میرے گھر تو لے چلیے۔ تھانے دار نوجوان کو ساتھ لے کر اس کے گھر پہنچا تو نوجوان کی نشاندہی پر گڈے میں سے وہ تھیلا برآمد کیا گیا جس میں سری پائے رکھے ہوئے تھے۔ نوجوان نے تھانے دار سے مخاطب ہو کر کہا کہ حضور، مقتول کا سر تو آپ نے ملاحظہ فرما لیا، اب آلات قتل باقی ہیں۔ ان میں سے ایک آلہ تو میری بیوی ہے جسے آزمانے کے لیے میں نے یہ ڈھونگ رچایا، اور دوسرا آلہ آپ کا وہ مخبر ہے جسے آزمائے بغیر میں نے دوست بنایا تھا۔ اب تھانے دار سمجھ گیا کہ یہ سارا قصہ محض آزمائش کا تھا۔ تو بچوں، اسی کے ساتھ یہ سبق مکمل ہوا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔